الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا عند ربك ثوابا وخير عملا. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ اور میں، ہم ملک نوید اقبال، ملک نوید اکبر صاحب کے والد محترم ملک محمد اکبر مرحوم کی اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. برادران اسلام، آپ میں، ہر انسان فانی ہے، اس کا عمل بھی فانی ہے. یعنی انسان بھی ایک دن ختم ہو جائے گا اور ہر لمحے اس کا عمل بھی ختم ہو رہا ہے. لیکن آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا عمل بصورت ثواب باقی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی. میں نے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے. موت جب آتی ہے، عمل کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. گویا بتایا گیا کچھ کرنا ہے تو موت سے پہلے پہلے کر لو، موت سے پہلے پہلے سنبھل جاؤ. مرتے وقت ہر بندہ خواہش کرے گا. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، مال دیا ہے، عقل دیا ہے، علم دیا ہے، صحت دی ہے، جو اللہ نے تمہیں چیزیں بخشی ہیں. بعض بندے سمجھتے اس کا مطلب ہے جو مال دیا وہ خرچ کر دو. نہیں، ہر اللہ کی نعمت رزق ہے. علم رزق ہے، عقل رزق ہے، صحت رزق ہے، بخت رزق ہے. جو معاشرے میں تمہیں مقام، اہمیت، مرتبہ، جو نعمتیں ملی وہ ساری رزق ہیں. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، جو جو نعمت دی اس کو خرچ کر لو. علم والے علم خرچ کر لو، پیسے والے پیسے خرچ کر لو، صحت والے صحت اللہ کے لیے خرچ کر لو. جنہیں اللہ نے معاشرے میں کوئی مرتبہ، عہدہ، مقام، ذمہ داری، مثلا چیئرمین ہے،
ناظم ہے، قوم کا لیڈر ہے، ایم پی اے ہے، صدر وقت ہے، یا کوئی بھی عزت ہے، جو اللہ نے دیا اللہ کے راہ پر لگا لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اس وقت وہ عرض کرے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس وقت کہے یا اللہ مجھے تھوڑی سی عمر اور دے دیتا، کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ خیرات کر لیتا، میں خوب لوگوں کو دے دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَاللَّهُ خَبِيرٌ، فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سن لو جب ہمارا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے پھر ہم ایک لمحہ کی دیر نہیں کریں۔ ہم نے تمہیں دیے 70 سال، 20 سال، 40 سال، 100 سال، 125 سال، آپ جتنے میں ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنی عمر دی۔ فرمایا ہم نے تمہیں عمر دی، آسمان لیا تو کیا کرتا ہے، اب وقت آ گیا، اب چلو میرے بھائی، اس وقت حسرت ہوگی ہم کچھ کر لیتے، آج وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت حسرت کرنے کا، خواہشیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آج سنبھلو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے امام نے، آپ کا دل خوش ہوگا یہ بات سن کر، یہ وہ عالم ہیں اور وہ اللہ کے ولی ہیں جنہیں بے خواب میں نہیں، عالم مکاشفہ و بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 36 مرتبہ زیارت، حدیث پڑھا رہے تھے کہ رہنمائی ملتی، بہت بڑا ان کا مقام ہے روحانی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی، آپ کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے شرح صدور، اس پر موت، قبر، قیامت کے احوال پر یہ کتاب ہے بہت اچھی۔ آپ اس میں فرماتے ہیں جو موت ہے نا، موت اسے کیسے لینا چاہیے؟ اعلان ہوا فلاں بندہ فوت ہو گیا، امام جلال الدین سیوطی بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جب کسی کے مرنے کا سنو نا، اعلان ہوتا ہے یا ویسے سنو فلاں مر گیا، آپ فرماتے ہیں یہی وقت سننے والے تیرے مرنے کا بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اعلان سنا فلاں بندہ فوت ہو گیا، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں یہی وقت تیرے مرنے کا بھی اللہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اسے موت دے کر تمہیں موت کا خبر اور پیغام سنا کر موقع دیا کہ نادان اب بھی وقت ہے، سنبھل جا ورنہ یہی وقت تیرا بھی ہو جائے گا۔ ایمانداری سے سوچے، کیا ہم نے اس اینگل پر کبھی سوچا؟ اعلان بھی ہم سنتے ہیں، میتیں دفن بھی کرتے ہیں، پیاروں کو ہاتھوں سے قبر میں رکھ کر آتے ہیں، دل نہیں بدلتے، دل وہی سخت پتھر دل۔ جمعہ شام ایک جگہ میں تقریر تھی تو وہ صاحب پہلے موضوع بتاتے رہے، موبائل پر مجھے سنانے، میں گیا، میں نے کہا وہاں سگنل نہیں تھے، آپ بتاؤ کیا موضوع؟ کہتا جی موضوع صرف یہی ہے آج کا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پیاروں کو دفن کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ بے نماز نمازی نہیں بنتا، بے زکات زکات نہیں دیتا، بددیانتی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پورا ملک انارکی، پریشانی، انتہائی غموں اور مصیبتوں میں ہے، ہمارے دل نہیں بدلتے۔ ایسی کوئی تقریر کریں ہمارے دل بدلیں، بہرحال دل تو اللہ بدلتا ہے، لیکن ظاہری ایک طریقہ ہے میرے بھائی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں
موت کی خبر کو یوں لو کہ یہ میری بھی خبر ہو سکتی تھی. یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے مجھے موقع دیا کہ ایک بھائی کی موت کی خبر سن کر میں سنبھل جاؤں اور اپنا راستہ درست کر لوں تاکہ کل مرنا آسان ہو. جو موت سے پہلے موت کو یاد کرتے اس کو لیے مرنا آسان ہو. تو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، میں بات اور کرنے والا تو ٹائم بھی اتنا نہیں ہے. حدیث پاک ہے میں کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے ان کا عمل ختم ہو گیا، عمل کرنے کا موقع باقی نہیں ہے. الا من ثلاثہ، مگر 3 کام ایسے ہیں آج کر جائے گا تو مر جائے گا، تیرے ان عملوں کا ثواب تمہیں بعد میں بھی ملتا رہے گا. وہ 3 عمل کون سے؟ ماشاءاللہ مولانا حافظ عبدالرؤوف صاحب کا خوش آمدید ہے. میں کر رہا ہوں کون سے 3 عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. علماء بیان کرتے رہتے ہیں، آپ ہی جان کر گے، لیکن یہ موقع صرف یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں کہ شاید کسی کو یاد آ جائے. دوستو اللہ کریم نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہارے مال تمہاری اولاد چند دن کی زینت ہے، چند دن کی یہ بات ہے. جتنے میرے بیٹے، اتنے رشتہ دار، اتنی بڑی برادری، اتنا بینک بیلنس، اتنا مال و دولت، فرمایا یہ چند دن تیرے پاس رہے گا، باقی نہیں رہنا. ان چیزوں میں مال بھی ختم ہو جائے گا، اولاد بھی ختم ہو جائے گی، باقی کس چیز نے رہنا ہے؟ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والیاں نیکیاں وہ ہیں خیر عند ربک ثوابا، جو تیرے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بہترین بدلہ دلائیں گی. تو وہ 3 چیزیں سرکار نے فرمائی، انہی کو میں کرتا ہوں. پہلی چیز فرمائی من صدقۃ جاریہ، جاری رہنے والا کوئی بھی نیک کام کر جاؤ گے، صدقہ کر جاؤ گے، ثواب ملتا رہے. آپ کنواں کھدوا جائیں، آپ نلکا لگوا جائیں، آپ راستہ بنوا جائیں، آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی خیر کا کام. آج ہم زمینیں کاٹ کاٹ کرنا، زمینیں اپنی بڑھاتے ہیں، راستے چھوٹے کر دیتے ہیں، لوگوں کی گزرگاہیں چھوٹی کر دیتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں اے ایک بالش راستہ کاٹ کر اپنی زمین بڑھا کر چسکا لینے والے، اللہ کی قسم کبھی راستہ بڑھا کر چسکا لے، مرنے کے بعد بھی ثواب ہوگا قیامت میں بھی ثواب. جب تک وہ راستہ کھلا رہے گا نا، تیری ایک بالش جگہ راستے میں آ گئی، تو صبر کر گیا، میں نہیں دیکھتا جی چلو اللہ کی مخلوق راستے آسانی سے. اللہ کی قسم قیامت تک جتنے مومن، جتنے لوگ آسانی سے وہاں گزریں گے تمہیں ثواب ملے. اب بتائیں ایک بالش جگہ اگر آپ چھوڑ دیتے اللہ کی مخلوق کے لیے ثواب ملتا رہتا ہے. تو اسی طرح جو بھی صدقے کا کام، جیسے ماشاءاللہ نبی صاحب بتا رہے تھے کہ صوبیدار ملک اکبر صاحب مرحوم، انہوں نے جنازے گاہ اپنی نگرانی میں بنوائے. یہ کام کروانا آسان نہیں تھا، تنقید بھی ہوتی ہے، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں جی کھا گیا وہ ہے یہ ہے، لیکن تانے سہ کر نیک کام جن لوگوں نے کی. یہ مسجد ہے، جن لوگوں نے مسجد بنائی، جب تک یہ مسجد قائم رہے گی بنانے والوں کو ثواب ملتا ہے. یہ صدقہ جاریہ کی مثالیں ہیں. کنواں بنوائیں، نلکا لگوائیں، راستہ ہموار کریں، لوگوں کے لیے کوئی آسانی کا کام کر جائیں، اسپتال بنوا جائیں، مسجد بنوا جائیں، مدرسہ بنوا جائیں، کوئی خیر کا کام، جب تک وہ باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اس سلسلہ میں حضرت صدیق اکبر کی ذات امت میں نمایاں ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں گئے، مسجد کی ضرورت تھی، سرکار کو جو جگہ پسند آئی وہ 2 یتیموں کی تھی.
سرکار نے یتیموں کی جگہ مفت نہیں لینا چاہیے، لیکن اس دور کے یتیم بھی ایسے ڈیووٹڈ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مسجد بنا لیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم مفت دیں۔ یتیم کہنے لگے، لیکن چونکہ حضور یتیموں کے حق بتانے آئے، آپ نے فرمایا نہیں ہم تمہیں رقم دیں گے۔ اب رقم دینی تھی کہاں سے دیں؟ مدینہ کے سنگم میں قیمتی جگہ، آپ کو پتہ ہے شہر کے اندر جگہ قیمتی ہوتی ہے، اور مدینہ پاک پرانے دور سے مرکزی شہر آ رہا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر چپکے سے حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہجرت کے لیے یہ خادم رسول اللہ کے ساتھ نکلا، میں نے کچھ دولت ساتھ لے لی تھی کہ کہیں راستے میں ضرورت پڑے، وہ ضرورت نہیں پڑی، وہ رقم میرے پاس ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، سارے پلاٹ کی قیمت ابو بکر ادا کرے گا۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اللہ مسجد نبوی کی نمازیں نصیب، اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک لے جائے۔ مدینہ پاک مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازیں دنیا بھر میں پڑھے، لیکن ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھے تو مسجد نبوی کی ایک نماز بھاری۔ مسجد نبوی سے اعلیٰ مقام مسجد حرام میں نماز کا ہے، وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب۔ تو عرض یہ ہے، اب جتنے بندے قیامت تک مسجد نبوی کے اس خاص حصے میں جو ریاض الجنہ کے ساتھ ہے، یہ حضرت صدیق اکبر نے خرید کر وقف کیا، اب قیامت تک اس وقت سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے وہاں نماز پڑھی یا قیامت تک پڑھیں گے، ان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، لیکن ان سب کے برابر ثواب اللہ صدیق اکبر کو عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہے بات وقت والی کے لیے جناب عرض میں یہ کر رہا ہوں، پہلی بات ہے صدقہ جاریہ۔ آپ کوئی جاری رہنے والی نیکی کر جائیں، مسجد بنوا جائیں، مدرسہ بنوائیں، کوئی خیر کا کام کریں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ کے مخلوق کو فائدہ ہو۔ میں نے ہسپتال کی مثال دی، دارا بنا دیں، آپ بیٹھک بنا جائیں، آپ لاری اڈا پر بیٹھنے والے مسافروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، جو کام آپ ایسا خیر کا کریں گے، آپ پگڈنڈی وسیع کر دیتے ہیں، لوگوں کو راستے میں چلنے کی آسانی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا۔ ایک آدمی مجھے آج ہی بتا رہا تھا کہ فلاں جی وزیر نے فلاں بندے کی اتنی جگہ دبا دی، میں نے کہا یار گلہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ نہ کریں میں نہ کروں، جو کام غلط ہے کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن عزم قدم ہم زمینیں بڑھانے کے لیے زمینیں غصب کرنے والے چسکے اور مزے تو لیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کسی کی غصب کی زمین 7 زمینوں تک کھود کر قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کر کے غصب کرنے والے کے گلے میں ڈالے۔ کیا اٹھا سکے گا بندہ؟ اٹھا سکے گا؟ ایک بادشاہ نے ایک بوڑھیا محل بنانا چاہ، ایک بوڑھی مائی کا کٹیا جھوپڑی کنارے پر آ گئی، محل مکمل نہیں ہوتا تھا، اس نے کہا گرا دو جھوپڑی، پہلے مانگی بڑھیا نے، اس نے کہا میری جھوپڑی ہے، میرا گھر ہے، میری جائے پیدائش ہے، میں نہیں چھوڑتی۔ بادشاہ کا کہا گرا دو محل بنا، محل بنانے لگی۔ اب وہ بوڑھی بندے بندے کو کہتی، ایک اللہ کے ولی کو کہا جو بادشاہ نے میری جگہ مار لی، میں کیا کر سکتا۔ اتفاقاً بادشاہ آ رہا تھا، اس اللہ کے بندے کو پتہ چلا، انہوں نے تھوڑی سی مٹی کھودی، کھود کر گٹھڑی باندھی۔ جب بادشاہ گزر رہا تھا نا ساتھیوں کے ساتھ، تجاوز عارفانہ سے کام لیا، گزار کیے میں جانتا نہیں، کہا بھائیو یہ گٹھڑی مجھے اٹھوا دے۔ وہ آئے، بادشاہ بھی آیا، 2-3 آدمی، اب مٹی کیسے اٹھائی جائے، بڑا زور لگایا، وہ گٹھڑی نہیں اٹھائی جائے۔ بادشاہ کہنے لگا او لالچیا تھوڑی مٹی پا میں آنا، چال میں آ، بول چال میں آ۔ اللہ والے نے فرمایا میں یہ اگر مٹی نہیں اٹھا سکتا تو اس بڑھیا کی جھونپڑی والی جگہ قیامت کے دن اٹھا لے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، جو دل سے بات نکلے وہ دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اللہ کے ولی نے درد سے کہا میں ایک کپڑے کی گٹھڑی مٹی نہیں اٹھا سکتا، تم 2-3 آدمی میری مدد کر رہے ہو، نہیں اٹھا سکتا۔ بتا قیامت کے دن اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی کی جگہ صاف زمین نے کھود کر تیرے گلے میں ڈالی جائے۔ فوراً واپس گیا، اپنے معماروں کو کہنے لگا محل بنے نہ بنے مائی کی جگہ واپس کر، باقی میں اٹھانے کے کام۔ تو بہرحال یہ ضمن بات آ گئی۔ پہلی بات ہے صدقہ جاریہ کر جائیں، کوئی خیر کا کام، لوگوں کی جگہ غصب کرنے کی بجائے کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، ایسا کام کر جائیں کہ لوگ آسانی سے زندگی بسر کریں۔ دوسری بات فرمایا علمی ينتفع به، کوئی ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ دے، جو بندہ وہ چھوڑ گیا اس کا ثواب ملتا رہے۔ وہ علم کیا ہے؟ مثلا اگر کوئی حافظ قرآن بچوں کو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا گیا، میں کر رہا تھا دوسری بات علم، کوئی علم پر آ گیا، مثلا میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کسی بندے پر اثر ہو جائے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا، اور میرے پڑھانے والے استادوں کو۔ جو آدمی دنیا میں نفع والا علم چھوڑ جاتا ہے نا، نفع والا علم، علم قرآن بھی ہے، علم حدیث بھی ہے، علم فقہ بھی ہے، علم دین، سارا نفع دینے والا ہے، لیکن دنیاوی طور پر بھی کچھ علم نفع دینے والا۔ آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ اس بندے کو ہنر سکھا دیتے ہیں کہ یہ آدمی چلو 4 پیسے کما سکے، جب تک وہ 4 پیسے کماتا رہے گا آپ کو ثواب ملے۔ کوئی اچھی بات جو آپ کو آتی ہے، آپ کو بہت سی اچھی باتیں آتی ہیں، صرف علماء کے پاس علم نہیں، ہر مومن کے پاس علم ہے، ہر کلمہ گو کے پاس علم ہے۔ مثلا آپ سارے اور میں جانتے کہ کوئی بھی کام کرنے لگے اگر شروع میں پڑھ لے، میرے ساتھ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی ہمیں تعلیم ہے۔ آپ یہ پڑھ کے یہی بات آپ اپنے بچیوں کو سکھا دیں کہ بچے جب بھی دروازہ کھولو، جب بھی لاک کھولو، جب بھی موٹر آن کرو پڑھو بسم اللہ، جب موٹر آف کرو پڑھو بسم اللہ، جب گاڑی کا سوئچ آن کرو پڑھو بسم اللہ، جب آف کرو پڑھو بسم اللہ۔ اگر تیرا بیٹا تیری سکھائی ہوئی بسم اللہ تیرے مرنے کے بعد پڑھتا رہے گا تو میں ثواب ملے گا۔ آپ کے پاس بہت سی باتوں کا علم ہے، آپ توجہ نہیں دیتے، آپ نے سمجھا دین سارا مولویوں کے ذمہ ہے وہ بتائیں، نہیں آپ کے ذمہ بھی ہے، آپ سکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ علماء سے سنا، ایک بچہ سید زادہ امی کو کہنے لگا امی میں علم دین پڑھنے بعد جاننا چاہتا ہوں۔ بوڑھی ماں نے کہا بیٹا میں بوڑھی ہوں، تیری خدمت کی مجھے ضرورت، لیکن چلو اگر دین پڑھتے ہیں تو جاؤ، میری زندگی گزر جائے گی۔ 40 دینار بچے کی کباہ میں سی دیے، یہ 40 دینار لے جاؤ، راستے میں نے خرچ کر لینا، لیکن بیٹا شاید آمد کے بعد تیری ماں تجھے دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، میری ایک بات یاد رکھنا، سچ بولنا کبھی جھوٹ۔ اب یہ کوئی بڑا علم تو نہیں ہے، عام سی بات ہے جو آپ اور میں جانتے ہیں، ہمیں سچ بولنا چاہیے، بات بیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ باتیں ہمیں علم، ہزاروں ایسی باتیں آپ کو علم۔ وہ بچہ گیا راستے میں قافلے پر، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، قافلہ لوٹ لیا۔ وہ بچہ خود بتاتا ہے میری کباہ میں 40 دینار ہیں، وہ تمہیں علم نہیں ہے۔ انہوں نے بچے کو پکڑا، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لائے، کہنے لگا یہ بچہ عجیب ہے، خود اپنے دینار بتائیں۔ اس سردار نے کہا بچے تو نے دینار خود بتائے، سچ بول رہا ہے، اب تیری جان بھی خطرے میں ہے، مال بھی خطرے میں ہے۔
اگر تو جھوٹ بولتا تیری جان بچ جاتی، تیرا مال بچ جاتا، لیکن اس سچی ماں کے سچے بچے نے کہا نہ مجھے مال کی پرواہ ہے نہ جان کی پرواہ ہے، مجھے تو میری ماں کے فرمان کی پرواہ ہے۔ تیری ماں نے کیا کہا تمہیں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا جھوٹ، میں نے سچ بول دی ہے، اب ڈاکوں کے سردار تیری مرضی کی مرضی ہے کیا؟ توبہ والو کیا انداز تھا اس بچے کا، یہ بات کہنے کی دیر تھی، ڈاکوں کے سردار کے دل میں یہ بات اتر گئی، اس کی گردن جھک گئی، تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا، ڈاکوں کا سردار رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتا ہے بچے اللہ تجھ پر رحم کرے، تیری ماں پر رحم کرے، تو نے میرے دل کا دروازہ کھول دیا، تو بچہ ہو کر ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، میں کتنا بڑا سردار ہو کر اپنے پروردگار کا نافرمان ہوں، چوری میں کرتا ہوں، ڈاکے میں ڈالتا ہوں، لوگوں کی عزت و جان میرے ہاتھوں خطرے میں ہے، اے بچے اب مجھے بات سمجھ آ گئی۔ ہاتھ نے کہا میں تیرے ہی پاک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر توبہ کرتا ہوں، میں کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ سردار ڈاکوں کے سردار نے توبہ کر لی، جب اس نے توبہ کر لی ساتھیوں کا بھائی میری تو توبہ، یہ بچہ ماں کی نافرمانی نہیں کرتا اور ہم اتنے بڑے ہو کر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، میں نے آج کے بعد چوری نہیں کرنی۔ ان دوستوں نے کہا اگر تو برائی میں ہمارا لیڈر تھا نا، نیکی میں بھی ہمارا لیڈر ہے، اگر تیری توبہ ہے تو ہماری بھی توبہ۔ ایک بچے نے اس کو ماں نے بڑی چوری تعلیم نہیں دی، کوئی لمبا علم نہیں، بس صرف بیٹے سچ بولنا، بیٹے نے سچ بولا، اس سچ کے صدقے اللہ نے ڈاکوں کی جماعت کو توبہ کی۔ بتاؤ اس سے بڑی اور کوئی کرامت ہے؟ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ میں سے شاید کسی کا دل بدلے نہ بدلے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن جس سید کے ایک سچ بولنے پر ڈاکوں کی جماعت نے توبہ کر لی ہے خیر کہ نہیں؟ اچھی باتیں آپ کو بہت سی آتی ہیں، آپ اولادوں کو بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو صرف ٹی وی کے حوالے نہ کیا رکھا کریں، آپ بچے کو لاکھ روپے کا آج موبائل لے کر دیتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے کہ بچہ موبائل میں سے شر تلاش کر رہا ہے یا خیر تلاش کر رہا ہے۔ ماں بڑی خوش ہے بچہ کی 2 بجے بھی موبائل پر پڑھ، اللہ کرے پڑھے، موبائل کے اندر اچھی بھی چیزیں، لیکن اولاد تو ایسی بہت سی باتیں آپ کے میرے علم میں، ہمیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، سکھانا چاہیے۔ آپ جو اچھی بات دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے نا، جب تک اس اچھی بات پر کوئی عمل کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا آپ اپنے بچے کو یہ تلقین کر کے جاتے ہیں، سمجھا کر جاتے ہیں بیٹا بڑوں کا ادب کرو۔ آپ کا بیٹا بس میں سوار ہوا، بس میں ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، آپ کا بیٹا سیٹ پر بیٹھا تھا، آپ کا بیٹا کھڑا ہو گیا، بابا جی آپ کھڑے نہ ہو، آپ سیٹ پر بیٹھے۔ آپ کے بیٹے نے اگر سفید ریش آدمی کو سیٹ دے دی، ایمان سے بتائیں تو بزرگ دعا آپ کے بیٹے کو دے گا کہ نہیں؟ کہے گا اللہ بھلا کرے بچے تیرے۔ اور اصل بات تم نے بچے کو سکھائی تھی کہ بزرگوں کا احترام کرنا، ماں اس نے سیٹ چھوڑ دی، اس کی وجہ سے کتنی دعائیں کتنا خیر۔ آج قابل توجہ بات ہے، ہر بندہ ہم میں سے کہتا ہے جی معاشرہ برا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی معاشرے میں بےایمانی ہے، ایمان نہیں۔ میں کہتا ہوں معاشرہ فرشتوں کا ہے یا ہمارا ہے؟ معاشرے میں میں رہتا ہوں، معاشرے میں میرا بھائی رہتا ہے، میرا بھتیجا، میرا بھانجا، میرا کزن رہتا ہے، آپ کے رشتے دار رہتے ہیں، تو معاشرہ کو خراب اگر ہے تو ہم نے کیا ہے۔ آؤ عزم لے کر نکلے، آج کے بعد ہم نے جہاں بیٹھنا ہے جو بھی کرنی ہے بات اچھی کرنی ہے، بات اچھی کرنی ہے۔ اگر آپ بات اچھی کریں گے نا اس کا فائدہ ہوگا، تو جو نفع دینے والا علم کو چھوڑ جائے گا
یہ جو ہمارے محسن قوم لوگ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے پڑھانے کا ثواب جس طرح باقی رہتا ہے، اسی طرح آپ جو اخلاق، جو سیرت، جو کردار اپنی اولاد کو دے کر جائیں گے، وہ مرنے کے بعد بھی ان کے نیک عملوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، ہم اشارے ثواب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اولاد نیک عمل کر کے ماں باپ کو ثواب نہ بھی بخشے نا، پھر بھی ماں باپ کو ثواب۔ مثلا میں تقریر کر رہا ہوں، میری تقریر اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، پسند آ جائے، میں ماں باپ کو ثواب بخشوں نہ بخشوں، یہاں ثواب تو ہم بخشیں گے صوبیدار ملک محمد اکبر صاحب کو، لیکن میرے ماں باپ کو اس بات کا اللہ ثواب دے گا کہ تمہارا بیٹا نیک باتیں کرے۔ اولاد کے نیک عمل کا ثواب خود بخود ماں باپ کو ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملے، جو اچھی بات آتی ہے وہ اولاد کو سکھا کر گیا کریں، بتایا کریں، بدقیادتی سے روکا کریں۔ ہمارے عموماً معاشرے میں ہم توجہ رکھیں، آواز جا رہی ہے، میں ٹائم اب تھوڑا ہے اس لیے میں کلوز کروں گا۔ تو اب عموماً ہم کرپشن کے راستے تلاش کرتے ہیں، بدقیادتی کے راستے تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں جائز کام تو ہوتا نہیں اور ناجائز کام آسانی سے ہو جاتا ہے رشوت دینے سے بغیر، لیکن جہاں تک ہم برائی روک سکتے ہیں ہمیں روکنا چاہیے، اور جہاں تک برائی سے بچ سکتے ہیں تو ایسی کوئی تعلیم آپ چھوڑ کر جائیں گے جو نفع والی ہے تو آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب۔ اور تیسری چیز، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اس دعا کا بھی ثواب مرنے والوں کو ملتا ہے۔ آپ کے بیٹے آپ انہیں پڑھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، لیکن کوشش کریں کہ بیٹا بیٹی بچے بچیاں نمازی۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے بڑے لوگ اولادوں کو دین نہیں پڑھاتے۔ ہمارے حضرت صاحب حضور پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب آستانہ علیہ بیرہ شریف کے سجادہ نشین، آپ فرمان لگے ایک ہائی جنٹری کا آدمی فوت ہو گیا اسلام آباد میں، ہم کل میں گئے تو اس کے اپنے دو بیٹے، جب لوگ بیٹھ کر سپارہ پڑھ رہے تھے اس کے دونوں بیٹوں کے ہاتھوں میں انگلش کتاب، انگریزی کی کتاب وہ پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا تم کل کی محفل میں انگریزی پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا ہمارے باپ نے جو ہمیں پڑھایا ہے ہم نے وہی باپ کو پیچھے پہنچایا۔ خدا را جہاں ایم ایس سی ایم سی ایس کمپیوٹر ٹیکنالوجی انجینئر بنا رہے ہو سب بناؤ، لیکن انہیں مسلمان بھی بناؤ، انہیں کلمہ سکھاؤ، انہیں نماز سکھاؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ۔ نیک اولاد ان کی دعائیں ماں باپ کو پہنچتی ہیں، اپنی طرف سے کوشش کریں اولاد کو نیک بنانے کا، انہیں نیکی کے راستے پر۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد کی دعائیں یہ وہ صدقہ ہے یا وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو ملتا ہے۔ اب 1 کروڑ پتی آدمی مر جائے اور سارے بچے بچیاں بے نماز ہو جیسا آج کل، سارے بے دین ہو، سارے داعیے ہو، سارے مغرب کے بیٹے ہو، اور ان کا لباس بھی مغربی ہو، فکر بھی مغربی ہو، دین کا پتہ نہیں، دین کے بعد بھی زندگی بھر بیٹوں کو مسجد دکھائی نہیں، اب مرنے کے بعد اس کروڑ پتی کو اولاد کا کیا فائدہ؟ لیکن اگر آپ اپنے بچے کو نمازی بنا کر جائیں گے، نیکی کے راستے پر چلائیں گے، نیک لوگوں کے پاس بٹھائیں گے، اگر آپ کا بچہ نیک ہو گیا، اور میں نے دیکھا ہے غریب قومیں عموماً بچوں کو نہیں پڑھا، ہمارے دارالعلوم میں عموماً دارالعلوموں میں کثرت غریبوں کی ہوتی ہے، اے جی خانہ دا بچہ ہے، جی لوہارا دا بچہ ہے، فلانا۔ میرے پاس ایک گاؤں کے 2 بچے پڑھتے تھے، ایک زمیندار کا بیٹا ایک لوہار کا بیٹا۔ اس کا باپ ایک دن آیا کہنے لگا او جی لوہارا دا لڑکا ہے جی، میں سنا کہ جس لڑکے تم ہے
تاکید نہ ذکر کرتے ہیں اور تیرے پتر نہ بہتر تیرا پتر پڑھتا نہیں کہ میں زمینداراں دا پتر ہوں وہ لوہاراں دا تے غریباں دا آج الحمدللہ وقت یہ ہے کہ وہ لوہاروں کا بیٹا فاضل ہے علوم دینیا میں فاضل ہے عالم ہے جمعہ پڑھاتا ہے لیکن وہ چودھری صاحب کا بیٹا ہون بھی مالا دی کوٹھی کوٹ رہے ہون بھی گوہی اٹھا رہے ہیں ہون بھی پٹھے کپ رہے ہیں عبرت سیکھو امیر لوگوں اللہ کی طرف آؤ اولادوں کو نیک بناؤ اولاد اگر نیک ہوگی تمہیں بھی دل ثواب اور ایمانداری سے بتائیں اگر بیٹے بیٹیاں نمازی کتنا فائدہ ہے بس ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں ٹائم ہو گیا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا ڈرتا ہوا آئے گا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے بیٹے بندے ڈر نہیں ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور یہ پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی تیری ہیں انہیں بھی لے جاؤ جنت میں چلے وعد کرے گا یا رب العالمین میں اتنا نیک نہیں تھا اتنی بڑی نیکیاں میرے کھاتے کیسے آ گئی میرے اور آپ کے کریم آقا نبی کریم صلی اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائے گا میرے بندے تو سچ کہتا ہے تو اتنا بڑا نیک نہیں تھا لیکن یہ نیکیاں تمہیں کہاں سے ملی بے استغفار والدک اللہ کا جو تیرے لیے تیری اولاد استغفار کرتی تھی یہ وہ نیکیاں مل رہی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تینوں کاموں کی طرف آج توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلا صدقہ جاریہ دوسری نفع دینے والی تعلیم نفع دینے والی تربیت باتیں اور تیسری چیز نیک اولاد اللہ تعالیٰ صوبہ دار مرحوم صاحب کے درجات بلند فرمائے ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اب ختم ہو گیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى